بائبل میں ہمیں ملتا ہے ایک سیکرٹ کہ ہم کامیابی کو لے کیسے سکتے ہیں، یا ہم ایک کامیاب مسیح یا ایک کامیاب شخص کیسے بن سکتے ہیں۔ تو بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو شریعت کی کتاب ہے، بائبل مقدس، لیکن تیرا دھیان 24 گھنٹے دھیان اس کی طرف ہو، نہ کس طرف ہو، ہاں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہے، میں اس کے ساتھ اب ایسا کروں گی۔ ہاں میں جب خداوند کی پریزنس میں تھا، میں نے کہا خداوند میں آج تیرے لوگوں کے پاس کیا لے کے جاؤں؟ تو خداوند نے کہا کہ اپنے لوگوں کو بول کہ اپنی زندگی کے اندر اگر تمہیں برکت چاہیے، بڑھوتری چاہیے، ترقی چاہیے، تو تمہیں صرف اور صرف خدا کے کلام کے اوپر دھیان دینا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو کیسے ایک مسیح کی لائف ہونی چاہیے، مسیح کیسے جی کر گیا اور کیا تعلیم ہمیں دے کے گیا کہ جب ہمیں ہمارے ستانے والے، ہمارے دکھ دینے والے، ہمارے ورودھی ہمیں تنگ کرے، ستائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل میں سے ڈھونڈ رہا ہے کہ اب جو میرے ساتھ یہ سارا کام چل رہا ہے کہ اب مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، اب مجھے ستایا جا رہا ہے، اب مجھے بلا وجہ جو میں نے نہیں کیا وہ بھی مجھ پہ تھوکا جا رہا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ ہاللیلویا۔ اب اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ایسے ہی نا، اس نے وہ باپ سے بھاگا تھا، تو بھاگنے کے باوجود اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ خداوند تو کتے میں، ہاں تو خداوند کہاں ہے کہ دیکھ میں نے تو یہ پاپ بھی نہیں کیا، ہاں میں نے یہ گناہ بھی نہیں کیا، وہ الزام اس پہ لے گیا، خداوند ثابت کر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ثابت قدم رہا اور اس نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کے مطابق خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے سرفراز کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کیا بات ہے کہ ایک پوچھے لگانے والے کو، ایک صفائی کرنے والے کو خدا نے اس ملک کا حاکم بنا دیا۔ ہاللیلویا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا آج کل بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے، اور وہ اپنے معجزات کو رپیٹ کرتا ہے جب ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کی شریعت پہ چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح بھی جب آسمان پر جا رہے تھے، یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے کہا بس تم جا کر ساری کلکت کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو جس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو بولو ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے ان کو حکم دیا۔ ہاں کیا حکم دیا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ایک فقیر سے کہتا ہے میں کیا کروں؟ اس نے کہا شریعت پہ عمل کر۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، لوگ بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ چیز پرانے عہد نامے کی بات ہے، یسوع مسیح نے بھی کہا پرانے عہد نامے پہ عمل کرو۔ ہاللیلویا۔ تو ہم اب فضل میں ہیں، اب جب فضل میں ہیں تو اب ہمیں مسیح کی طرح ہونا ہے کہ ہمارے پر مصیبت آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام میں سے دیکھنا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ آج لوگوں کے اوپر مصیبت آئے نا تب ان کو خدا یاد آ جاتا ہے، مگر جب خوشی آئے نا تب وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں تب وہ فنکشنز میں ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹس میں ہوتے ہیں اور ہلا گلا میں ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خوش ہو تو کیا بائبل کہتی ہے؟ بائبل میں کہتا ہے کہ خوش ہو تو شادمانی کی گیت، حمد کے گیت گاؤ۔ ہاللیلویا۔ تو کیا ہے؟ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ آتے بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان خدا نے کہا ہے، تیرا مائنڈ وہاں لگا ہونا چاہیے، تیرے دل کے اندر وہی چلتا ہوا چاہیے۔ آپ چاہے پوچھا لگا رہے ہو، آپ برتن دھو رہے ہو، آپ گاڑی صاف کر رہے ہو، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، مگر آپ کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر خدا کا وچن چلنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کر بھی رہا ہوں تو میں خدا کو سامنے رکھ کر، اس لیے نہیں کہ میرا ورکر یا میرا آنر کھڑا ہے تو میں اس کے سامنے بڑا ایکٹیویٹ ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ میں خدا کے لیے کرتا ہوں، آپ بہت اچھا کرو گے۔ ہاللیلویا۔ آپ کا آنر آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، آپ کا باس آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، آپ کا باپ آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، مگر آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آپ جو کچھ کرتے ہو، آپ جاب بھی کر رہے ہو، آپ پرے بھی کر رہے ہو، آپ اگر ایونجلزم کر رہے ہو تو آپ کو اس کے بارے میں آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا
یہ ایک مسیح کا ریوارڈ ہے، یہ اس کو ملے گی ملے گا. ہاللیلویا. بائبل میں لکھا ہے کہ جو جسمانی ہوگا وہ روحانی کو تنگ کرے گا ہی کرے گا. ہاللیلویا. یہاں اب اگر آپ دیکھو تو ہمیں یوسف کا ملتا ہے جو اس کے دوسرے بھائی تھے. ہاں لکھا ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، مگر جو یوسف تھا ہاں اس کو تنگ کیا جاتا تھا، اس کو ستایا جاتا، اس سے کینہ رکھی جاتی تھی، اس سے جیلسی رکھی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر 7 رنگی کوٹ تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جب آپ سے لوگ جیلسی کریں نا، جب آپ کو لوگ گرانے کی کوشش کریں تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کے اوپر 7 رنگی جو کوٹ ہے نا، جو یوسف کے اوپر تھا وہ آپ کے اوپر بھی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر یسوع مسیح کا دھیان ہو تو پہلے اس کے لیے ایفرٹ کرو، اس کے لیے محنت کرو. اور بائبل یہ کہتی ہے مسیح میں کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اسی لیے بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. منہ سے مراد کیا ہے؟ جب ہم 24 گھنٹے بس بائبل لے کے کھڑے رہے، ہاں وہ کام نہ کرے، گھر کا کوئی کام نہ کرے، یا ہم گھر کے جو ہماری خدا نے ذمہ داری لگائی ہے، اگر میں ایک باپ ہوں، میں وہ باپ کی جو ذمہ داری ہے کہ میرا کام ہے گھر کے اندر پرووائڈ کرنا. ہاں میں اگر ایک بیٹا ہوں تو اپنے ماں باپ کی کیئر کرنا، اگر بیٹی ہوں تو اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنا. یہ نہ کرنا. ہمیں بائبل میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے تابع بھی رہنا ہے. اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. ہاللیلویا. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. کھانا کھانے کا ایک وقت ہے، سونے کا ایک وقت ہے، دعا کا بھی ایک وقت ہے. ہاللیلویا. تو اگر آپ اسے بائبل کو لے لیں گے، اس کے مطابق جینا شروع کر دیں گے تو یہ دیکھتے رہیں گے کہ میری زندگی کے کس حصے میں مجھے کہاں کیسے وچن کی ضرورت ہے، کیسے کلام کی ضرورت ہے. آپ اسے ڈھونڈو تاکہ اسے مدد مانگو، وہ آپ کو دے گا. ہاللیلویا. پھر آپ جب زبور 1 نکالیں، زبور 1 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہے، ہاں اور ٹھٹا باتوں کے مجلس میں نہیں بیٹھتا. آج پرابلم یہ ہے، آج اگر میں کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو چرچ سے کھڑا کر دوں بولے گا نہیں پاسٹر جی اب میں نے ساری گیدرنگ چھوڑ دی. مگر آپ کو پتہ ہے آج آپ کا فون ہی سب کچھ بن چکا ہے. اسی کے اوپر آپ کو فنی ریلز ملیں گی، فنی آپ کو ویڈیوز ملیں گی اور لوگ بڑے آرام سے دیکھیں. یہ بھی ایک ٹھٹا بازی ہے. ہاللیلویا. لیکن مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح میں نہیں چلتا. آج جو لوگ اتنے سیانے ہو گئے، اتنے عقل مند ہو گئے کہ وہ اپنے پاسٹر کو بھی، ہاں اپنے پاسٹر کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پاسٹر جی یہ کام ایسے کر دینا تو زیادہ اچھا ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن موسیٰ سب کی سنتا تھا مگر کرتا وہ تھا جو اسے خدا کہتا تھا. ہاللیلویا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا بائبل مقدس اسے مبارک کہتی ہے جو شریروں کی صلاح میں نہیں چلتا اور خطا کاروں کی مجلس میں اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں کھڑا نہیں ہوتا. ہاللیلویا. آپ اگر مبارک ہونا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت بہت ضروری یہ ہے کہ آپ غور کریں، دھیان کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سننا کیسا ہے. ہاللیلویا. تو یہاں لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت میں دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. ہمیں بائبل مقدس میں بار بار ملتا ہے اس کی شریعت میں اس کا دن رات دھیان رہتا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا. ہاللیلویا. آپ جب خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں گے نا، ہاں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پرابلم تو یہ ہے کہ ابھی تک ہماری قوم ان چیزوں سے نہیں نکلی کہ انڈا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. ہاں شادیاں نہیں کریں، رسمیں جتنی بھی یہ شادیوں کی رسمیں ہیں یہ ببلیکل نہیں ہے. ہاں یہ کوئی بھی رسم، یہ مائنوں مہندی، یہ گانے، یہ ساری چیزیں بائبل کے مطابق نہیں. ہمارے لوگ تو ابھی تک ان سے نہیں نکلے. وہ تو لوگ ہمارے پادری نہیں نکلے، وہ تک باہر کے بیٹھے ہیں. پاپا جی کہتے ہیں لوگ نلائکیاں کر کے فیس بک پہ بھی ڈالتے ہیں اور حقیقت ہے اپنی نلائکیاں فیس بک پہ بھی ڈالتے ہیں. اور مجھے یہ پرابلم نہیں ہے، آپ کی شادی ہے، آپ کا وہ ہے، میرا جو ہے میرا کام یہ ہے آپ کو سمجھانا. تو میں آج آپ کو یہ کہوں گا آپ کو یہ جو رسمی مسیح بننا ہے ایسا نہیں بننا. آپ نے شریعت کی کتاب کے اوپر دھیان کرنا ہے اور دن رات کرنا ہے.
हालेलुया।